نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا کفن کیسا پہنانا، کفن کیسا پہنانا. تیسرا نماز کیسا پڑھنا. چوتھا دفن کیسا کرنا. 4 چیزیں انشاءاللہ. کیونکہ غسل جو ہے نا وہی انسان دے سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ کیسا غسل دینا تبھی آپ غسل دیں گے میت کو، تبھی آپ غسل دیں. اس کے علاوہ غسل نہیں دے سکتے. سب سے پہلے شروع کریں گے ہم انشاءاللہ. غسل کیسا دیں گے؟ سب سے پہلے سمجھو کہ وفات ہو گئی. وفات جب دیکھیے جب روح قبض ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہنکی بند کریں گے ہم لوگ. سب سے پہلے ہنکی بند کریں گے. اس وقت ہنکی بند کریں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے نا یہ ہوتا ہے. اب یہ کپڑا نارمل ہم نہیں نکلتا ہے، جیسا ہم نکالتے ہیں ویسا نہیں نکلتا. کیا کریں گے؟ خینچی سے کاٹیں گے پورے کپڑے. کاٹنے سے پہلے آپ یاد رکھو کہ شرمگاہ نظر نہیں آنا ہے. ان کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا یاد رکھیں. شرمگاہ کے اوپر کیا کریں گے؟ کپڑا ڈال دیں گے نارمل، تاکہ جو ہے نا شرمگاہ نظر نہ آئے. پھر خینچی سے کیا ہے؟ خمیز پھاڑیں گے، کیونکہ نکال نہیں سکتے ہم لوگ. خینچی سے یہاں سے، پھر یہاں سے شرٹ نکالیں گے، پھر پینٹ یہاں سے جو ہے نا پھاڑیں گے پورا. پھاڑ کر جو ہے نا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں؟ کپڑا نکال دیے. اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ کیوں شرمگاہ نظر نہیں آنا ہے. یاد ہے غسل کراتے وقت اگر آپ غسل کسی کو یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر کپڑا ڈالیں گے، پھر ان کا کپڑا نکالیں گے. یاد رکھیں. اس کے بعد سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ میں گلوز ڈالیں گے. گلوز ہے نا، وہ گلوز ڈالیں گے. گلوز ڈال کے ان کے پیٹ کو دبائیں گے. اس طرح پیٹ کو دبانا ہے. کیوں؟ جو غلاظت ہے پیشاب، جو کیونکہ آخری وقت جو ہے نا انسان دھر کر جو ہے نا پیشاب وغیرہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. دبائیں گے تو جو غلاظت ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. وہ کیا کریں گے؟ گلوز ڈال کے جو ہے نا اندر ہی سے جو ہے نا کلین کر دیں گے. کیا گندگی اگر نکل گئی کیا کریں گے؟ گلوز ڈال کے اندر ہی سے کیا کریں گے؟ کلین کریں گے. کوئی ایک کرے گا. یاد رکھے دیکھیں میں کرتا ہوں جو نا یہاں پورا پردہ ہوگا. ہاں انہوں ہماری مدد کرتے ہیں، بس انہوں لا کے دیں گے، بس دوسرے کوئی نہیں آئیں گے. غسل کرتے وقت جو نا 1-2 مدد کے لیے ہوں گے، تمام لوگ نہیں رہیں گے غسل کے وقت، کیونکہ ان کا پردہ ہے. یاد رکھیں. اچھا کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے ان کی گندگی پاک کریں گے. پھر اس کے بعد وہ گلوز نکال دیں گے کیونکہ اس میں گندگی ہو گیا نا. گلوز نکال، پھر ایک اور گلوز پہنیں گے. گلوز پہن کے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ان کو کیا کریں گے؟ وضو کرائیں گے. جیسا وضو کرتے ہیں ہم لوگ، پانی لیں گے، وضو کریں گے اچھی طریقے سے. سب سے پہلے ہاتھ دھلائیں گے جیسا وضو میں کرتے ہیں. کلی میں جو ہے نا پانی منہ میں نہیں ڈالیں گے. اچھا وضو کرانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. کیسا غسل کریں گے؟ آپ کے پاس پانی ہونا. پانی میں کون سا پتا ہو؟ بیر کا پتا ہو. یاد رکھنا. سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں اسے پیس کر ڈال لیتی ہیں. اس میں بیر کا پتا پیس کر جو ہے نا پانی میں ڈالتی ہے. پورا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ گرین ہو جاتا ہے. بیر کا پتا جو ہے نا اس میں ڈالیں گے. پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. ہاں گرم ہو لیکن زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے نا پانی اٹھائیں گے، بیر کا پتا کا پانی اٹھا کر جو ہے نا سر دھوئیں گے اچھے. سر جیسا دھوتے ہیں ہم نا غسل، اس طرح سر میں شیمپو صابن جیسا بھی ہے اٹھا کے ہم کیا کریں گے؟ اچھی طریقے سے ان کا سر جو ہے نا دھوئیں گے. دھونے کے بعد اب اس کے رائٹ سائڈ سر دھو دیے، پھر جو ہے نا پانی ڈالنا. کون سا پانی؟ بیر کا پانی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر پانی اٹھائیں گے، رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے. میت کے رائٹ سائڈ سے. یہ رائٹ سائڈ کون سا ان کا؟ یہ سائڈ ہے. اب یہاں جو ہے نا شیخ تھوڑا جائیے. اب رائٹ سائڈ جو ہے نا پانی ڈالیں گے. پانی ڈال کے کیا کریں گے؟ صابن لگائیں گے. نہیں اس طرح رائٹ سائڈ میں پانی ڈال کے جو ہے نا صابن لگائیں گے. اس طرح یہاں کپڑا ہونا چاہیے. یاد رکھیں یہاں کپڑا ہونا چاہیے. اب وہ گندگی تو پاک کر دیے بس. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم ایسے جو ہے نا اندر سے پورا ان کو جو ہے نا صابن لگا کے جو ہے نا یہ کریں گے. اس کے بعد پانی ڈالیں گے. پانی ڈالیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ اب یہاں دھو دیے رائٹ سائڈ میں، پھر جو ہے نا ایسا یہ کرنا ہے. ایسا یہ کر کے یہاں دھوئیں گے.
یہاں پانی ڈالیں گے, اب یہ پانی اٹھائے, پھر یہاں ڈالیں گے پانی, بیر کا پانی, پھر جو ہے نا گلوز ڈال کے اچھا یہ کریں گے, صابن وغیرہ ڈال کے جو ہے نا اچھا یہ کریں گے اندر پورا یہ کر کے, پھر اس کے بعد کیا کریں گے, پانی ڈالیں گے. کون سا پانی؟ بیر کا پانی. یہ کون سا ہوگا؟ رائٹ سائڈ ہو گیا. پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ. لیفٹ سائڈ میں سب سے پہلے کیا کریں گے, کیا کریں گے, ہاں یہاں پانی ڈالیں گے. سب سے پہلے یہاں پانی ڈالیں گے, یہاں سب پانی ڈالیں گے. پھر اسے کیا کریں گے, اچھی طریقے سے صابن ڈال کے یہ کریں گے, یہاں پورا صابن لگائیں گے. پھر کیا کریں گے, بیر کا پانی جو ہے نا یہاں سب ڈالیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے, ایسے پھلٹائیں گے ان کو جو ہے نا ایسا پھلٹائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں صابن پورا جو ہے نا لگائیں گے, یہاں سے پورا اچھا کلین جس طرح یہ کرتے. اس کے بعد جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا پانی ڈالیں گے. کتنی مرتبہ ہوا غسل ان کا؟ کتنی مرتبہ؟ نہیں, یہ ایک ہی بار ہوا. ایک بار سر دھوئے, ایک بار رائٹ سائڈ, پھر پیٹ کی طرف, پھر لیفٹ سائڈ, پھر پیٹ کی طرف. کتنا ہوا؟ ایک بار. پہلے بار اور دوسری بار کون سا؟ 2 بار غسل کریں گے. پہلے دوسرے میں کیا ڈالیں گے؟ بیر کا درخت. پہلی بار جیسا ہوا سیم دوسری بار بھی. دوسری مرتبہ جب غسل کریں گے سب سے پہلے رائٹ سائڈ, پھر پیٹ, پھر لیفٹ سائڈ, پھر پیٹ. اس طرح پورا کریں گے. یہاں تک سمجھ میں ہے؟ اب تیسری مرتبہ غسل کرنا ہے تو کون سا؟ پانی میں کافور ملانا ہے. ملتا ہے کافور. پانی کیا کریں گے, رکھیں گے گرم پانی لائٹ پہ, اس میں کافور اچھی طریقے سے کیا کریں گے, لکوڈ اس کا جیسا کریں گے, پاؤڈر جیسا کر کے جو ہے اس میں ڈال کے جو ہے نا تھوڑا ملا دیں گے. آپ تیسری مرتبہ غسل کیسا کریں گے, اب کافور کا یہ اٹھا لیا, ہمیں اٹھا کے اس میں ڈال دیا ان کو. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ کافور کا ڈلنا ڈلنا یہاں رک جاتا ہے, کوئی حد اچھی بات نہیں, کیونکہ وہ ہونا چاہیے میت کے اس میں جو ہے نا وہ چیز ہونا چاہیے. یہاں پورا جو ہے نا ڈالیں گے, پورا کافور کا جو ہے نا پورا. یہاں رائٹ سائڈ ڈالے ہمیں, پھر پیٹ ایسا کر کے جو ہے نا تیسری مرتبہ یہاں بھی کافور کا پانی, پھر جو ہے نا رائٹ لیفٹ اس طرح جو ہے نا پورا ہم لوگ کریں گے. سمجھ میں آیا نا؟ آسان طریقہ ہے, آسان طریقہ ہے دیکھیں. تیسری مرتبہ جو ہے نا صرف کافور ملا کے جو ہے نا پانی ڈالیں گے. یہاں تک ہوا؟ یہاں تک سمجھ میں ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے, ان کو یہ ہو گیا اچھی طریقے سے. یہ جو 3 مرتبہ سر کو بھی دھونا ہے. پہلی مرتبہ سر کو دھوئے, رائٹ پھر لیفٹ, پھر سر کو دھوئیں گے, پھر رائٹ پھر لیفٹ, پھر تیسری مرتبہ کافور میں اچھی طریقے سے دھوئیں گے پورا, پھر رائٹ پھر لیفٹ. 3 مرتبہ اچھی طریقے سے ان کو غسل ہو گیا. ہاں بعض علماء نے فرمایا کہ مچھی لائٹ کٹ کریں گے, مچھی جو ہے نا لائٹ کٹ کریں گے. بعض علماء نے جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. یہاں تک ہونے کے بعد اب کافور ان کے جسم میں ہے, وہ خوشبو کے لیے ہونا چاہیے. اب یہ غسل ہو گیا ان کا. ہونے کے بعد اگر 3 مرتبہ ہم غسل کریں, 2 مرتبہ کس سے غسل کریں؟ بیر کے پانی سے. تیسری مرتبہ کافور کے پانی سے. اب ہو گیا. تم اس کے بعد جو ہے نا اب پورا اچھا غسل ہونے کے بعد اگر آپ کو دکھتا ہے کہ اور بھی تھوڑا غسل کرنا ہے, گندگی باہر آ گیا, تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. 5 مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ تو کم از کم جہاں گندگی نکلا ہے اتنا دور آپ پہنچ سکتے ہیں. یاد رکھیں, دیکھیں جب میں غسل کرتا ہوں, میں ان کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہوں تو مجھے چھپانا ہے. یاد رکھیں, اللہ نے کہا حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان, اللہ نہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر کوئی مسلمان میت کے عیب کو چھپاتا ہے 40 مرتبہ اللہ اس کو معاف کرے گا. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ اللہ اس کو معاف کرے گا. میت کو غسل دینا ہے. یاد رکھیں, اس سے ہم کو کیا یاد آتی ہے؟ ہماری موت یاد آتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں کہ عدوا انفسکم بالموت, اے لوگوں تم یہ سمجھو کہ تمہاری باڈی کہاں ہے؟ کفن میں. ہر انسان یہ سوچے کہ میری باڈی کفن میں ہے تو ہم گناہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. یاد رکھیں, یہ سب سے پہلا مرحلہ ہم کیا کریں گے, میت کو غسل دے دے. اچھی طرح غسل ہو گیا نا. اب اس کے بعد مرد کے لیے 3 کپڑا ہے. مرد کے لیے کتنے کپڑا ہے؟ 3 کپڑا. یاد رکھیں. اب کیا کریں گے, غسل دینے کے بعد اتر ہے نا, کافور یا اتر وغیرہ جو نا ان کے سر میں یہاں لگائیں گے, سر میں. اور جو نا وضو کے اعضا کسے ہے؟ فیس, یہاں اتر لگائیں گے. اتر سے کسی کے پاس اتر ہے؟ نہیں, ناخن بال نہیں کٹ کرو. ناخن, یہ ناخن کٹ کرنے کا سب علماء نے کہا کہ صحیح نہیں ہے سبزی کے لیے. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی کہ خاص طور پر جو ہے نا عورتیں جو پالش لگائی ہوئی ہوتی ہے, عورتیں جب عورت کی باڈی ہے پالش ہوتا ہے تو وضو میں جو ہے نا پانی جو ہے نا ناخن تک جانا ہے. اگر عورت پالش لگائی ہوئی ہے تو کیا کریں گے, اسے غسل کے وقت کیا کریں گے, کلین کریں گے. عورت مرد عورت کا سیم ہے غسل, کیا بھی فرق نہیں ہے. بس عورت اگر پالش لگائی ہوئی ہے تو کیا کریں گے, اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا اسے کھرچیں گے. یاد رکھیں, کیونکہ پالش لگائے تو پانی نہیں جاتا. اب غسل ہو گیا,
غسل ہونے کے بعد جو ہے نا یہ عطر ان کے سر میں لگائیں گے, یہاں وضو کے اعضاء میں, وضو یہ, پھر ہاتھ میں عطر لگائیں گے, پھر اس کے بعد کہاں پیر میں عطر لگائیں گے. عورت کو بھی لگا سکتے ہیں, عورت اور مرد دونوں کو جو ہے نا عطر کافور وغیرہ جو ہے نا لگائیں گے, یاد رکھیں. اب جو ہے نا باڈی غسل کر دیے, اب باڈی کو جو ہے نا کیا کر دیا ہم, عطر لگا دیں. کفن کو بھی عطر لگانا ہے, یاد رکھیں. یہ کفن جو ہے نا سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, غسل ایک دیتے ہیں, پھر ایک اور ٹیبل ہوتا ہے, ایک اور ٹیبل, اس میں جو ہے نا میت کو لاتے ہیں. وہ ٹیبل میں جو ہے نا 3 کفن ہوتا ہے. سمجھو کہ ایک اور ٹیبل ہے جس میں کتنے کفن ہیں, 3 کفن. تینوں کفن میں کیا ہے, عطر لگایا ہوا ہے, یہ کیا ہے اس میں ہر چیز کی خوشبو جو ہے نا لگا کر اس میں. اب اس کے بعد کیا کریں گے, میت کو اس میں سلا دیں گے. اب میت کے نیچے کتنے کپڑے ہیں, 3 کپڑے ہیں, یاد رکھیں. اب یہ 3 کپڑے جو ہے نا, یہ کپڑے جو ہے نا تھوڑے, اب یہ جو ہے نا یہ کپڑا ایسے ہی رہے گا, یاد رکھیں. اب غسل کر دیا آپ, ابھی ان کا سطر جو ہے نا چھپا ہوا رہے گا. کفن کیا کلر ہونا چاہیے, وائٹ ہونا چاہیے, یاد رکھیں. اب یہ کفن کو سب سے پہلے رائٹ سائڈ میں, ان کا رائٹ سائڈ کون سا ہے, یہ ہے, یاد رکھیں. یہاں سے جو ہے نا سب سے پہلے ان کو کیا کریں گے, بند کر دیں گے, یاد رکھیں. اچھی طریقے سے بند کر دیں گے. ہاں نہیں, پیر بھی بند کرنا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہمارے پاس کپڑا تھوڑا یہ ہے, پیر بھی جو ہے نا پورا بند ہونا ہے. اس کے بعد یہ بھی کیا ہونا ہے, بند ہونا ہے, یاد رکھیں. یہ بھی کیا ہونا ہے, بند ہونا ہے. یہ کتنے کپڑے ہوئے, ایک. اس کے اوپر جو ہے نا اور بھی 2, سیم اس طرح اور بھی 2 کپڑے, یہاں ایک وہاں ایک, سیم. رائٹ پھر لیفٹ, رائٹ پھر لیفٹ. ایک کفن بند کر کے 3 کپڑا ہو گیا. سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے, رائٹ اٹھا کے ڈالنا ہے, پھر لیفٹ اٹھا کے یہ کرنا ہے. سیم اس طرح ہے, بس کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, 3 کپڑا ہو گیا, 3 کفن ہو گیا. اس کے بعد دھاگا ہے نا رسی میں جو ہے نا یہاں بند دیں گے, دونوں پیر کو رسی سے بند دیں گے. پھر دونوں بیچ میں بھی رسی سے کیا کریں گے, ہم باندھ دیں گے. پھر اس کے بعد یہاں جو ہے نا سر کے پاس جو ہے نا پیک کر کے رسی میں بند دیں گے, یاد رکھیں. یہ بھی بند دیں گے رسی میں. ہاں, لیکن جب قبر میں رکھیں گے تو جو ہے نا ایک گھاٹی کھول دیں گے بس. بعض لوگ کھلا رکھتے ہیں کیونکہ آخر میں لوگ آ کے دیکھتے ہیں نا, اس وجہ سے. لیکن یہاں بند کر دینا چاہیے. اس کے بعد دیکھنے کے بعد اس کے بعد کہاں گھاٹی کھول دیں گے, کہاں قبر میں رکھنے کے بعد جو ہے نا ہم گھاٹی کھول دیں گے. یہ طریقہ ہے کفن کا, بس کفن کا یہ طریقہ ہے, آسان طریقہ ہے, یاد رکھیں. مردوں کے لیے کتنا کپڑا ہے, 3 کپڑا ہے. کفن بچھائیں گے, بچھانے کے بعد فرسٹ رائٹ سائڈ کا ڈالیں گے, پھر لیفٹ, پھر رائٹ, پھر لیفٹ, پھر رائٹ, پھر لیفٹ. 3 ہو گیا. اب عورتوں کو کیسا ہے, یہ 17 کپڑا اٹھا دینا. اب جب پہلا کفن کا کپڑا جب ڈالتے نا, پھر جب دوسرا ڈالتے تو ہم کیا کریں گے, اندر سے 17 کا کپڑا جو ہے نا کھینچ دیں گے. اللہ ذاکر, اندر کا جو کپڑا صرف ہماری باڈی میں 3 کفن کا کپڑا ہونا بس. یہ کس کا طریقہ ہے, مردوں کا ہے, یاد رکھیں. اب عورتوں کا کفن کا طریقہ کیا ہے, آپ تھوڑا اٹھیں گے تو میں ابھی بتاؤں انشاءاللہ. 3 کپڑا بچھاؤ سکا, سر کے پاس ایک. عورت اونی پہنتی ہے نا, عورت کا اونی ایک ہوگا, اور عورت خمیز پہنتی ہے نا, یہ عورت کا خمیز. ہٹ بیٹا, یہ کیا ہے, عورت کا قمیص. عورت ازار پہنتی ہے نا, مثال تو یہ عورت کا کیا ہے, ازار ہے نا. کو بیٹا یہ رکھ لو, یہ عورت کا ازار ہے. بیٹو بیٹو بیٹا, معلوم نا کہ عورت اونی اوڑھتی ہے, پھر عورت کو خمیز سے, بیچ میں عورت خمیز پہنتی. یہ عورت کا شرعی ہے, ازار ہے. اب سو جاؤ گا, 1 منٹ. اب عورت کی باڈی ہے, سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, عورت کا کفن کپڑا کتنا ہوگا, 5 ہوگا. عورت کا کتنا ہوگا, 5. اب یہ سب سے پہلے عورت کا جو یہ ہے ازار, ہم اسے کیا کریں گے, پیک کر دیں گے. یاد رکھیں, ازار عورت کا کیا ہو گیا, پیک ہو گیا. رائٹ سائڈ, ہاں سن, رائٹ سائڈ. پھر جو نا یہ رائٹ سائڈ میں یہ بند کر دو بیٹا. یہ عورت کا کیا ہے, قمیص. یہ بھی ہم کیا کر دیں گے, بند کر دیں گے. یہ بھی ہم کیا کر دیں گے, بند کر دیں گے. یہ عورت کا خمیص ہو گیا. پھر اس کے بعد عورت کا اونی ہے, یہ بھی کیا کریں گے, اس سے اچھی طریقے سے جو نا اس طرح بند کر دیں گے. عورت کا اونی ہے, اسے عورت کو ہے. یہ ہو گیا عورت کا 3. اس کے بعد 3 کپڑا ہو گیا. عورت کا کتنا کفن ہے, 5. یہ 3 ہو گئے. پھر اس کے بعد کفن کپڑا اوپر کا, اسے کیا بولتے ہیں, کفن. جو یہ کیا ہے, پہلا رائٹ سائڈ سے ڈالیں گے ہم لوگ پورا اچھی طریقے سے.
پھر لیفٹ سائڈ سے پورا ڈالیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور اس کے اوپر ایک اور کفن کپڑا. یہ عورتوں کا طریقہ ہے. سمجھ میں؟ یہ عورت کا طریقہ ہے. عورت کو جو ہے فیس بند رکھیں گے, سمجھ میں, اجنبی مرد جو ہے نا ان کو دیکھ نہیں سکتے, جیسا کہ معلوم ہے. یہ سب سے پہلے کیا طریقہ ہوا؟ غسل کیسا دینا. پھر کیا ہوگا؟ کفن کیسا دینا. کفن کا طریقہ معلوم ہوا. بعض لوگ کفن میں جیب رکھتے ہیں, فلاں فلاں فلاں, کچھ بھی نہیں یاد رکھے. آسان طریقہ ہے, اتنا ہی جو نا آسان طریقہ. پھر ایک اور مرتبہ بتاؤں, فاسٹ بتاؤں, تھوڑا کھول دیں. نہیں سرما کے میں کچھ نہیں, سرما میک اپ. اب دیکھو پھر ایک اور مرتبہ میں آسان فاسٹ بتاتا ہوں. سب سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا, ہم کیا کریں گے؟ کپڑا, سب سے پہلے سطر کا کپڑا یہاں ڈالیں گے, ان کے اوپر سطر کا کپڑا ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد ان کا کپڑا کیا کریں گے؟ کس سے پھاڑیں گے؟ خینچی سے پھاڑیں گے. پورا کپڑا پھاڑ دیے. اب اس کے بعد جو ہے نا ان کو کیا کرنا, اب غسل دینا ہے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ میں گلوز ڈال کے کہاں دبائیں گے؟ پیٹ میں اور پیٹ میں بھی دبائیں گے, تاکہ جو غلاظت ہے وہ نکل جائے. نکلنے کے بعد ہاتھ ڈال کے جو نا کلین کر دیں گے, گلوز سے ہاتھ ڈال کے کلین کر دیں گے. اس کے بعد جو عیب ہے میت میں وہ چھپائیں گے, تو اللہ 40 مرتبہ اللہ ہم کو معاف کرے گا. اتنا ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ وضو کرائیں گے میت کو, جیسے نارمل وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرائیں گے. اوپر ہاتھ, چہرہ, ہاتھ, مسا, پھر پاؤں دھوئیں گے. لیکن ناک کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے, منہ کے اندر بھی پانی نہیں ڈالیں گے. یہاں تک سمجھ میں ہے؟ غلاظت پاک کریں گے, پھر وضو کرائیں گے. اس کے بعد سب سے پہلے کہاں سے کریں گے؟ رائٹ سائڈ سے. یہ کافور کا جو اس کا جو پانی ہے, بیر کا جو پانی, وہ جو ہے نا یہاں سٹیں گے بیر کا پانی. پھر اس کے بعد کیا لگائیں گے؟ صابن, ایسا جو بھی ہے آپ لگا سکتے ہیں. لگانے کے بعد اچھی طریقے سے پھر جو ہے نا بیر کا پانی جو ہے نا یہاں ڈالیں گے. پھر اسی طرح یہاں بیر کا پانی ڈال کے جو ہے نا صابن وغیرہ لگا کے اچھا ہے. اس سے پہلے سب اچھی طریقے سے دھو دیں گے. فرسٹ سر دھوئیں گے. وضو کرنے کے بعد سر کو شیمپو ڈال کو جیسا بھی ڈال کے سر کو, داڑھی کو سب اچھی طریقے سے دھوئیں گے. پھر رائٹ سائڈ, پھر اس کے پیٹ, پھر لیفٹ سائڈ میں کیا ڈال کے دھوئیں گے؟ بیر کا پتا. پھر جو ہے نا اسی طرح ادھر بھی ڈال کے جو ہے نا بیر کا پتا ڈال کے دھوئیں گے. یہ کتنی بار ہوئے؟ ایک بار. پھر ایک اور بار بھی سیم ایسے ہی کریں گے. تیسری مرتبہ کیا کریں گے؟ کافور, پانی میں کافور ملا کر جو ہے نا وہ ان کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طریقے سے. کافور ڈال دیں گے. یہاں تک ہو گیا. اگر نیل پالش عورت کا, وہ کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. سطر جو ہے نا بند ہی رہے گا, یاد رکھیں سطر بند ہی رہے گا. اس کے بعد اب ان کو کفن پہنانا ہے. کفن پہنانے کے لیے ابھی کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کون سا؟ رائٹ سائڈ کا جو ہے نا وہ اٹھا کے پورا کفن جو ہے نا رائٹ سائڈ کا پورا جو ہے نا یہ کریں گے ان کو. ہاں یہ دے لیں. رائٹ سائڈ کا پورا کفن جو ہے نا ان کو پہنائیں گے. اب پہنانے سے پہلے کفن عطر لگائیں گے. کہاں؟ پیشانی میں, ہاتھ میں, پیر میں, گھٹنے میں, ان کے وضو کے اعضاء میں. وضو کرتے وقت جو زمین پہ لگتا وہاں ہم جو ہے نا عطر لگائیں گے. یہ پورا ہو گیا یہاں تک. پھر جو ہے نا ایک اور کفن کا, ایک اور دوسرا کفن جو ہے نا رائٹ ہو گیا, پھر لیفٹ. اس طرح کتنا کفن ہے مردوں کے لیے؟ 3, عورتوں کے لیے 5. عورتوں کے لیے 5 آسان ہے, جیسا کہ میں نے کہا جو ہے نا ایک اوڑھنی ہوگا, ایک خمیس, ایک ازار. اب ازار, پھر جو ہے نا خمیس, پھر اوڑھنی. اس کے بعد یہ کتنا ہو گئے؟ 3 ہو گئے. پھر اس کے بعد کفن یہ ایک ہو گیا, پھر دوسرا کفن یہ ہو گیا یہاں تک. اس طرح عورت کو جو ہے نا 2 کفن پہنائیں گے اوپر, اندر 3 کیا ہوگا؟ ایک خمیس ہوگا, ایک اوڑھنی ہوگا, ایک ازار ہوگا. کٹ کر کو نہیں ہوگا, جس طرح نارمل. ہاں اس کے بعد جو ہے نا کیا کریں گے؟ اچھی طریقے سے جو ہے نا باندھ دیں گے. یہاں اچھی طریقے سے باندھ دیں گے. پھر یہاں بھی پیٹ میں ہی باندھ دیں گے, پھر یہاں بھی باندھ دیں گے. معلوم ہے کہ سر بھی 3 مرتبہ دھونا ہے. فرسٹ کیا کریں گے؟ گندگی پاک کریں گے. پھر جو ہے نا وضو کرائیں گے. پھر جو ہے نا سر کو بھی دھوئیں گے. پھر جو ہے نا یہاں ایک بار, یہاں ایک بار. کتنا ہوا؟ 1. پھر اسی طرح جو ہے نا پھر سر کو دھوئیں گے, پھر یہاں ایک بار, پھر یہاں ایک بار. اس طرح غسل کا آسان طریقہ ہے, یاد رکھیں. آسان ہے نا آپ لوگوں کو؟ کوئی سمجھائیں گے؟ عورتوں کو بھی وائٹ ہی چھو, سب کو وائٹ کپڑا چاہیے. ہاں عورت کے اس میں اصل, عورت کے اس میں ایک جو چیز ہے نا, عورت کو غسل کرنے کے بعد اس کے سر میں جو ہے نا 3 چھوٹی ڈالیں گے. کتنی چھوٹی؟ 3 چھوٹی ڈال کے کہاں چھوڑ دیں گے؟ پیچھے چھوڑ دیں گے عورت کو. یہ حدیث میں آ کر ہے. عورت کو 3 چھوٹی ڈال کے کہاں چھوڑیں گے؟ پیچھے چھوڑیں گے. اب کون غسل دے گا؟ مرد کو مرد غسل دے گا, عورت کو عورت غسل دے گی. ہاں اگر شوہر بیوی غسل دے سکتا ہے, بیوی شوہر کو غسل دے سکتی, یہ جائز ہے شریعت, حدیث میں آ کر ہے.
शोहर बीवी को, बीवी शोहर को गुस्ल दे सकती है। मैयत को हाँ वो गंदगी निकालने तो से मैयत को सीधा उठा दे, ऐसा उठा दे, उठा को पूरा गंदगी निकाल दे। ये दो फुल हाँ उठा के यहाँ ये करते पीठ में, दो बार उठाती है, वैसे सब नहीं है, बस यहाँ पीठ में यहाँ थोड़ा दो बार फुल उठाते, तीसरी बार आधा उठा को वाड़ी दम बोलती है। अरे वैसा क्या भी नहीं है, बस हदीस में कि गंदगी निकालना है, ऐसा गंदगी यहाँ निकाल लो, नहीं तो पीठ में जरा ये करके खून वगैरह आते क्या भी नहीं, ये रुई रख देना है, बस रुई रख देना है। अगर आप 3 मरतबा गुस्ल कर दिए फिर भी थोड़ा पेशाब पैखाना निकल गया तो तजुर्ब पहुंच देना है बस। हाँ अलग से होना टेबल, क्योंकि हमारे पास नहीं है, मैं आपको बताऊं अलग से टेबल होना, क्योंकि ये गीला होता ना पूरा, फिर अलग से जो है ना टेबल होना याद रखें, फिर अलग से टेबल होना याद रखें। हाँ उसमें क्या भी नहीं देख सकते, उसमें क्या भी नहीं देख सकते, फिर दोबारा जो ना वो खोल के इनको जो ना ये कर सकते, याद रखें। क्या बोले? हाँ नमाज के बाद भी देख सकते, क्या भी नहीं उसमें, क्या भी नहीं, नमाज के बाद भी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते, हाँ कर सकते, क्योंकि वो क्लीन करते, बस इतना हो सके क्लीन करते, बल्कि वो हाथ में ये डाल के जो ना उनको जो ना ब्रश लगड़ते अंदर ऐसा चुप के क्लीन करते, पूरा क्लीन जो ना करना है, याद रखें। गुस्ल हाँ गुस्ल 3, 5, 7 ऐसा आप कर सकते हैं, याद रखें। 2 मरतबा इसके पानी में, बेर के पानी में, तीसरे मरतबा कौन से पानी में? काफूर के। अब इसी तरह जो ना अगर आप और चाहते तो जो ना 5 मरतबा भी आप कर सकते हो। जरूरी अफजल है, जरूरी है बेर का पत्ता मिलता है ना जी, हाँ मिलता है ना, जब मिलता है तो क्योंकि हदीस में आकर है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। रीठे के पानी में धोते, हाँ रीठा भी बेर ही कहेगा, हाँ गुस्ल के वक्त क्या भी दुआ नहीं है, बस नॉर्मल, क्या भी दुआ नहीं, नॉर्मल इस तरह गुस्ल होता बस। नहीं बेर का पत्ता डालना, अनार के सब डालते नहीं, बेर हदीस में क्या है, बेर का पत्ता, उसे आप फॉलो करो बस इंशाल्लाह। रीठे डालते बास नहीं आना, वो ये आना करके क्या भी नहीं, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं। जो हदीस में आकर बेर और काफूर का हम इस्तेमाल करें, यहां तक समझ में है। आप इनको कहीं को मैयत के ऊपर नहीं, उसे सब क्या भी नहीं याद रखें, नहीं उसे सब कुछ नहीं, नहीं ये सब बिदात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कई को तो फरिश्ता अगर पूछे तो जल्दी जवाब देने वास्ते है, और जब काफिर भी लिख लिया तो जल्दी जवाब दे देगा ना, काफिर रमेश है उन्हें लिख लिया तो खबर हो जाएंगे, लिखने से नहीं होता है, उसका ताल्लुक दिल से है, याद रखें। और वो किताब रख डालते जल्दी जवाब देने वास्ते, ये तमाम चीज बिदात है, याद रखें। ये आसान तरीका है जो मैं आपके सामने जिक्र किया, मुश्किल नहीं है, आठ कुछ भी जरूरत नहीं, याद रखें। टोपी सब नहीं याद रखें, पूरा कफन खुला रखेंगे, हाँ? इनको नहीं उसे सब क्या भी नहीं है। नहीं सब जो है ना बिदात, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हदीस में आकर है कि जब किसी की वफात होने के बाद जो है ना आप क्या करो, उनके कपड़ा ये करके जो है ना उनको कफन कर, हाथ पे जो है ना, ये बाज़ उलमा ने कहा कि जो हाथ घट हो जाते, क्योंकि मरते वक्त जो ना पूरा इंसान ये पूरा झगड़ लेता है, ऐसे वक्त जो ना हम थोड़ा फ्री करके जो ना सीधा कर लेना है, इस तरह थोड़ा ये करके जो ना सीधा करना है, ये भी हाथ घट हो जाता है, जल्दी सीधा जो ना सीधा कर देना है, दोनों हाथ, पैर भी बनते हो, दोनों बन डलते ऐसा। वल्तफ़त इस क्या बोले, ऐसे किसी भी रख सकते, क्या भी नहीं, ऐसा रख डाल सकते हो। खबर में आते हो ये पैर की तरफ से खबर से उतारना है, किबले की तरफ जो ना उसे चेहरा करना है, बस। मैं इंशाल्लाह यहां तक समझ में है। अब नमाज का तरीका हम जाएंगे, अब ये है अब नमाज कैसा पढ़ना है, प्रैक्टिकल बताएंगे। कोई आए हमारे साथ नमाज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अब इनको नमाज, अब इनको क्यों नहीं, मर्द है, मर्द का कहां खड़े होंगे, मर्द के पास सर के पास,
مرد ہے تو اگر یہ مرد ہے میں نماز جنازہ کیسا پڑھاؤں گا؟ سر کے پاس کھڑے ہو کے. اگر عورت ہے تو درمیان میں. اب یہاں کھڑے ہوں گے میرے ساتھ ایک 2 لوگ اسے کھڑے ہو جائیں. افضل ہے کہ 3 صف کھڑے ہونا ہے. یاد حدیث میں آتا ہے کہ اگر 40 لوگ توحید پرست ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. شرط ہے کہ میت بھی توحید پرست ہونا ہے. میت بھی توحید پرست ہونا ہے. ہاں اب ان کو سرکار 2 جنے پیچھے کھڑے. آواز سے پڑھیں گے ایک بار. کیسا نماز جنازہ؟ آواز سے پڑھیں گے. ہم ان کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے تکبیر بولنا. تکبیر کتنے تکبیر ہے؟ میں جیسا پڑھتا ہوں دیکھ لیجیے آپ سب. اللہ قبلہ. اچھا 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 سر کی طرف ہے ان کا قبلہ طرف. اللہ اکبر. یہ دعا استفتاح نہیں پڑھیں گے. اللہ بائک بھی نہیں سب نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر بولتی ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ ہے نماز جنازہ کا. میں آواز سے کیوں پڑھ کر بتایا؟ کیا بولے؟ استفتاح نہیں ہے, ثنا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھے نہیں, ڈائریکٹ سورہ فاتحہ. یاد ہے نا تمام کو سورہ فاتحہ. اس کے بعد دوسرا اس میں درود. زم سورہ پڑھ بھی سکتے نہیں بھی سکتے, ویسا کیا بھی نہیں, کم از کم سورہ فاتحہ. اس کے بعد دوسرا اس میں درود پڑھنا ہے. تیسرا اس میں اللہم اغفر لحینا, یہ تو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي واعذه من عذاب القبر ومن عذاب جہنم وادخله جنة الفردوس. یہ بھی دعا ہے. جو بھی آپ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں, یاد رکھیں. آواز سے میں اس وجہ سے پڑھا. ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے نماز جنازہ آواز سے پڑھ کر سنائے. اس کے بعد عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے آواز سے پڑھایا تھا. لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں طریقہ, بتانے کے لیے ہم جو نا آواز سے پڑھ سکتے. مرد رہے تو کہاں کھڑیں گے, عورت رہے تو پیٹ کے بعد. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اب یہاں تک ہوئے, غسل ہو گیا, کفن بھی ہو گیا, نماز جنازہ بھی ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ چوتھا جا کے ان کو دفن کرنا ہے. اب دفن کرو, ان کو اٹھا لے کے جانا ہے. اب یہ 5-6 لوگ, ہمیں 5-6 لوگ جو نا اٹھا کے جاتے ہیں. میں اٹھا کے کہاں تک لے جاتا ہوں؟ سب سے پہلے مسجد تک لے کر جاتا ہوں. وہاں جا کے نماز پڑھاتے ہیں نا, مسجد تک لے کر جاتا ہوں. پھر میں نماز پڑھتا ہوں. کیا فائدہ ملے گا مجھے؟ یہ قرات کے برابر اللہ ہم کو ثواب دیں گے. یہ قرات کا تو احد پہاڑ معلوم کہاں ہے؟ احد پہاڑ مدینے میں ہے. کتنا بڑا ہے وہ؟ 7 کلومیٹر ہے احد پہاڑ. کتنے کلومیٹر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اگر آپ میت کے ساتھ جا کر جو نا نماز جنازہ پڑھیں گے. کتنا ثواب؟ 7 کلومیٹر وہ پہاڑ ہے, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ ثواب دے گا. کتنا ثواب؟ 7 کلومیٹر پہاڑ, اتنا بڑا. اچھا, اگر آپ نماز پڑھے پھر جو ہے نا میت کو لا کے قبر میں دفن کریں, تب تک آپ ساتھ میں تھے, آپ کو 2 قرات کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. کتنے قرات کا؟ 2 قرات کا. دوسرا قرات کتنا ہے؟ وہی سیم احد پہاڑ کے برابر. اب ایک چیز اتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ جو مدینے میں ہے 7 کلومیٹر پر ہے, اس کی اونچائی جو نا 3 کلومیٹر پر ہے.
اتنا ثواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیں گے، یاد رکھیں. اللہ سے خیر دے ان کو، اللہ لمبی عمر دے خیر کے ساتھ. طول اللہ عمرک بالخیر. علماء دعا دیتے تھے اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، کس کے ساتھ؟ خیر کے ساتھ، دین کے ساتھ. یہ اہم چیز یاد رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، کس کے ساتھ؟ نیکی کے ساتھ. نیکی کے ساتھ. اب میت کو دفن کرنا ہے، کیسا دفن کریں گے؟ خبر کھودیں گے، پیر کی طرف سے لے کر آئیں گے. ان کا جو پیر ہے نا، اب یہاں پیر ان کا ہے، خبر میں جو نا یہاں پیر رکھنا ہے، یہاں سے ان کو لے کر آئیں گے. ایسا اتارتے وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ. اچھا، ایک عورت ہے، کیا عورت کو ہم لوگ دفنا سکتے ہیں؟ ہم لوگ قبر میں اٹھا سکتے ہیں اسے؟ اگر کوئی عورت ہے تو ہم ہی لوگ یہ کریں گے نا، کوئی ان کا بھائی ہے اس طرح جو نا وہ کریں گے. ہاں، لیکن اگر کوئی عورت ہے، اگر آپ اسے دفنانا چاہتی ہیں تو کون مرد نہیں دفنائے گا؟ کون مرد جو نا قبر میں نہیں اترے گا؟ اب زید ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو نا ایک عورت ہے، مریم ہے، اسے دفنانا چاہتا ہے. اسے قبر میں، زید قبر میں اتر گیا، اب چاہ کے مریم کو لے کر جو نا وہ قبر میں سلانا چاہتا ہے. زید کے لیے کب جائز ہے، کب جائز نہیں؟ زید اس رات اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر ہونا، اس رات اپنی بیوی سے نہیں مل کر ہونا. جمعے کے دن شام میں جو نا کسی عورت کو دفنانا ہے قبر میں. اب زید جو نا چاہتا ہے کہ جو نا میں قبر میں اتر کے جو نا اس عورت کو یہ کروں، لیکن شرط ہے کہ جو نا اس رات وہ کسی اپنی بیوی سے نہ مل کر ہو. یاد رکھ، اس رات وہ اپنی بیوی سے ملا ہے تو وہ جو نا قبر میں اتر کر اپنی بیوی کسی عورت کو جو نا نہیں چھوئے گا. یہ حدیث میں آ کر یاد رکھ. کیونکہ لوگ کیا کریں، کون ملے جو نا قبر میں اتر جاتے، نہیں، وہی لوگ قبر میں اتریں گے، اس رات اپنی بیوی سے نہیں مل کر ہونا. یہ حدیث میں آ کر ہے، یہ حدیث میں جو نا آ کر ہے. یہاں تک سمجھ میں، خبر میں لٹانے کے بعد پھر ان کا یہ جو نا گھانٹی جو نا کھول دیں گے. سر کا جو 3 گھانٹی ہے، ایک پیر کے پاس، ایک پیٹ کے پاس، ایک کمر کے پاس، ایک فیس کا جو گھانٹی جو نا کھول دیں گے، تھوڑا کھول دیں گے گھانٹی. اس کے بعد جو ہے نا مٹی وغیرہ رکھ کر جو نا مٹی یہ کر کے جو نا وہاں یہ کریں گے. پورا قبر جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح کریں گے. اس کے بعد کیا بولے، چہرہ قبلے کی طرف کریں گے. چہرہ قبلے کی طرف کریں گے. اس کے بعد جو نا سیم جو نا لٹا دیں گے تمام کو. لٹانے کے بعد مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر مٹی وغیرہ ڈالنا ہے. اس کے بعد بہت لوگ مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے حدیث. لوگ مٹی ڈالتے وقت پڑھتے نا، وہ سب دعا ثابت، بلکہ مٹی لے کے ڈال دینا ہے بس. اس کے بعد وہ پورا یہ کر دیتے ہیں. خبر اتنے سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اتنا بڑا خبر ہوتا ہے، نہیں، یعنی ایک بالش، ایک اتنا نہیں، ایک بالش اتنا بس. خبر جو ہے نا اتنا اونچا ہو بس، اتنا، اس سے زیادہ نہیں اونچا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا قبر، اس کے بعد میت کو دفنا ڈالے. اب میں یہاں کھڑے کے تمام لوگ جو ہے نا اجتماعی دعا کرتی ہیں، اے اللہ میت کے گناہوں کو معاف کر دے. نہیں، یہ بدعت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ استغفروا لاخیکم، تمام لوگ سنگل دعا کرو میت کے حق میں. تمہیں بھی سنگل دعا کرو، تمہیں بھی سنگل دعا کرو. اب دفنا ڈالے وہاں کھڑے ہو کر، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے سوالات کو آسان کر دے، اللہ ان کو عذاب قبر سے، یعنی کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ دعا کرنا ہے. اللہ ان کے سوال کو آسان کر دے، اللہ ان کو جو ہے نا عذاب قبر سے بچا دے. یہ دعا کرنا ہے وہاں کھڑے ہو کر، بس صرف جو ہے اتنا دعا کرنا. ہاں، درخت بعض لوگ رکھتے ہیں تاکہ ان کو عذاب نہ ہو، یہ سب نہیں ہے، یاد رکھیں، ایسا سب نہیں ہے. نشانی کی وجہ سے چھوٹا پتھر رکھ سکتے ہیں. درخت رکھنا کب جائز ہے، کب جائز نہیں؟ نہیں، یہ سب بعض لوگ زمزم کا پانی ڈالتے ہیں، بعض لوگ درخت رکھتے ہیں تاکہ ان کو عذاب نہ ہو. یہ تمام چیز جو نا بدعت ہے، جو ثابت نہیں ہے. اچھا، میں غسل دیا تو کیا میں نہانا ہے؟ افضل لے کے میں کیا کرنا ہے؟ نہانا. میرے پر واجب نہیں ہے کیونکہ میں غسل دیا نا. افضل لے کے جو ہے نا میں بھی نہ، اگر آپ غسل دیتی تو آپ کو جو ہے نا نہانا پڑے گا. سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ہاں، بغلی خبر، ہاں ہاں ہاں، کیا بھی نہیں. بعض لوگ رکھتے ہیں، وہ یہ ہو جاتا ہے کر کے رکھتے ہیں. میں غسل دیا ان کو، اب میں غسل کرنا ہے، میں واجب نہیں ہے میں غسل کرنا. چاہے تو میں غسل کر سکتا ہوں، چاہے تو نہیں. یاد رکھیں، چاہے تو غسل کر سکتا ہوں، چاہے میں نہیں آ سکتا. اتنا جو طریقہ ہے غسل کا، دیکھیے اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ بھی غسل دیا کریں. یاد رکھیں، کیا فائدہ ہے اگر آپ غسل دیں گے تو کیا فائدہ ہے؟
آپ کو بھی معلوم ہو کہ آپ کو بھی ایک دن جانا ہے اس دنیا سے. انسان جو ہے نا موت کو جب بھول جاتا ہے تو اس کے دل میں کون سی محبت آتی ہے؟ دنیا کی محبت, گناہ کی محبت آتی ہے. اگر ہم غسل دیں گے تو خود جو ہے نا ہم کو معلوم ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ آسان طریقہ ہے غسل کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. كل نفس ذائقة الموت